تیری رضا پہ کھلے آنکھ لب پہ ہو میرے، ذکر تیرا تیرے پیار پر درود و سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رحمت دو عالم، نور مجسم، شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، من صلی علیہ فی یوم الخمسین مرتن صافحتہ یوم القیامہ، جو بندہ مجھ پر دن میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، میں قیامت کے دن اس سے مصافحہ فرماؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پروگرام ہے ایک نئی صبح، اور آج کی صبح پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ اللہ آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے، دین میں دنیا میں دونوں میں اللہ ہمیں برکت نصیب فرمائے، کامیابی ہمارا مقدر فرمائے، اور اپنی رضا اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آئیے پروگرام میں سب سے پہلے تلاوت قرآن کریم کو شامل کریں گے، توجہ کے ساتھ تلاوت سماعت کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ پاک اپنے پاکیزہ کلام کی ہمیں برکت نصیب فرمائے، اور روزانہ پابندی کے ساتھ، کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ قرآن یہ دلوں کی جلا ہے، اور دلوں کے زنگ کو دور کرنے والا اللہ پاک کا ایسا شاندار کلام ہے کہ جو دلوں کی سیاہی کو، دلوں کے کالہ کو، اور دلوں کی گندگی کو صاف کر دیتا ہے۔ جو اس کی تلاوت کرتا ہے کثرت کے ساتھ، روزانہ اپنے معمولات میں اگر شامل کر لیں کچھ نہ کچھ قرآن کریم کی تلاوت کرنا، تو انشاءاللہ یہ برکتیں بھی ہمیں ضرور نصیب ہوں گی۔ اللہ پاک ہمیں برکتوں سے مالا مال فرمائے، کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن کرنا اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ پروگرام میں یہ کلام شامل کرتے ہیں۔ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔
انمول ہے جہاں میں شہادت حسین کی، انمول ہے جہاں میں شہادت حسین کی، مفروض ہو گئی ہے امت حسین
اللہ پاک امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ہمیں صدقہ نصیب فرمائے، اور ان کے صبر اور راضی برضا رہنے کی جو ایک صفت ان میں اللہ پاک نے رکھی تھی، اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے کہ اتنا صبر. سبحان اللہ. آپ دیکھیں نا کہ کربلا کے میدان میں اللہ اکبر، بچے بھی شہید ہو رہے ہیں، بھتیجے بھی شہید ہو رہے ہیں، بھانجے بھی شہید ہو رہے ہیں، لیکن رب کی رضا پر صبر کیا کہ رب کو جو منظور ہے وہ ہونا ہے. اللہ پاک ہمیں ان کے صبر کا صدقہ نصیب فرمائے، اور صبر پر اللہ پاک ہمیں اجر بھی نصیب فرمائے. صبر بڑی بہترین شے ہے، اور بڑے فضائل قرآن کریم کے اندر بھی ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور صبر جو ہے ناظرین، یہ آدمی کو سکون بخشتا ہے. صبر سے آدمی اگر اس کو وہ چیزیں حاصل نہ بھی ہوں جو وہ لینا چاہتا ہے، لیکن صبر کرے تو اس کے دل کو قرار نصیب ہوتا ہے. اور جس کو صبر کی دولت نصیب ہو جائے، کوئی مشکل آئی، کوئی پریشانی آئی، کوئی چیز کی حاجت ہے، وہ چیز اس کے پاس موجود نہیں ہے، کوئی چیز وہ لینا چاہتا ہے لیکن وہ اس کو حاصل نہیں کر پا رہا ہے، صبر کر لے تو اگر صبر کرے گا تو انشاءاللہ یہ برکتیں نصیب ہوں گی. اور دوسرا صبر کے مخالف جو ہوتا ہے وہ بے صبری کرنا، واویلا مچانا اور روتے رہنا کہ یہ چیز مجھے کیوں نہ ملی، یہ چیز اس کو تو مل گئی، اس کے پاس تو جناب یہ بھی چیزیں ہیں، اس کے پاس یہ بھی چیزیں ہیں، اور میرے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں، میں بیمار رہتا ہوں اور فلا جو آدمی ہے، دوسرا وہ شخص جو ہے اس کے پاس تو جناب بڑی اچھی صحت ہے، میرے پاس گاڑی نہیں ہے، دوسرے کے پاس تو بڑی گاڑیاں ہیں، ہے نا. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ انسان کو پھر ٹینشن کی طرف بھی لے جاتی ہے. یہ بے صبری انسان کو بہت ساری چیزوں کی طرف لے جاتی ہے، اور پھر اس سے توکل بھی جو ہے نا وہ نہیں رہتا ہے. آدمی توکل کی دولت سے بھی دور ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ پاک سے بھی دور ہوتا چلا جاتا ہے. تو صبر اگر آدمی کے اندر ہو، برداشت آدمی کے اندر ہو، تو یہ ایک ایسی صفت ہے، ایک ایسا پیارا وصف ہے سبحان اللہ، جو انسان کو بہت کچھ دلاتا ہے. بلکہ اس کو اللہ مل جاتا ہے، اور کیا چاہیے نا، ان اللہ مع الصابرین، اللہ کی معیت، یعنی معیت یعنی ساتھ. اللہ کا ساتھ کسے مل رہا ہے؟ صبر کرنے والے کو. تو صبر کریں گے انشاءاللہ الکریم تو یہ اجر بھی ہمیں نصیب ہوگا. اور بھی قرآن کریم میں بھی مختلف مقامات پر صبر کرنے والوں کے فضائل اور صبر کرنے والوں کی کیا برکتیں ہیں یہ بھی ذکر کی گئی ہیں. بلکہ احادیث طیبات کے اندر بھی کئی مقامات پر صبر کرنے والوں کے حوالے سے بتایا گیا ہے. انشاءاللہ ہم آج کے پروگرام میں چلیں صبر ہی کے حوالے سے کچھ گفتگو کر لیتے ہیں، کیونکہ معاشرے میں آج کل بے صبری بہت زیادہ عام ہو چکی ہے. جس کو دیکھو ہر بندہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر مطلب بے صبرا بنتا چلا جائے. اگر عورتوں کی بات کریں تو جناب ان کو اپنے شوہر سے بے صبری وہ ختم ان کے لیے ہوتی ہے. میرے پاس تو وہ فلاں جو ہے میری سہیلی، اس کے شوہر نے تو اس کو وہ دلایا ہے اور آپ مجھے یہ نہیں دلاتے ہیں. ہمارے بچے تو جناب ایسے ہی رہ رہے ہیں، ان کا کچھ عطا پتہ نہیں ہے. فلاں جو میری سہیلی ہے یا جو میری کزن ہے، اس کی جو بیٹیاں ہیں، اس کے جو بیٹے ہیں، ان کو آپ دیکھو، اس کے شوہر نے مطلب کس طرح آرائشوں کے ساتھ ان کو پال رکھا ہے. ان کے لیے تمام کھلونے بھی لاتا ہے، ان کے لیے کھانے کی چیزیں بھی لاتا ہے، اور آپ تو لے لاتے نہیں ہو. تو شکوے شکایت بھی بے صبری کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، اور بہت سارا بگاڑ بھی ہو رہا ہوتا ہے. لیکن اگر صرف ایک صبر انسان میں ہو جائے تو بڑی برکتیں نصیب ہوتی ہیں. کیا ہے صبر اور اس کی کیا برکتیں ہیں، انشاءاللہ آج آپ کے سامنے بیان کریں گے. بس ضروری یہ ہے کہ آپ نے آخر تک ہمارے ساتھ رہنا ہے، اور ان تمام باتوں کو یاد بھی کرنا ہے، اور اس کو دوسروں تک بھی پہنچانے کی کوشش کرنی ہے. ہمارے ساتھ مظفر بھائی ہیں، مظفر بھائی سے کچھ سنتے ہیں.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ علی بھائی عظیم تابعی بزرگ حضرت عبد الرحمن بن عمرو اوزاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ نے مجھے ایک واقعہ سنایا کہ میں اولیاء کرام کی تلاش میں صحراؤں میں، پہاڑوں میں، جنگلوں میں پھرتا تھا تاکہ ان کی صحبت سے فیضیاب ہو سکوں۔ تو ایک مرتبہ اس مقصد کے لیے جب مصر گیا، مصر کے قریب میں پہنچا تو وہاں پر ایک خیمہ دیکھا جس میں ایک ایسا شخص تھا جس کے ہاتھ، پاؤں، آنکھیں وغیرہ سب ضائع ہو چکی تھی۔ ہاتھ بھی نہیں تھے، پاؤں بھی نہیں تھے، آنکھیں نہیں تھے۔ جذام وغیرہ جو ایک مرض ہوتا ہے، کوڑ کا مرض ہوتا ہے جس میں اعضاء جو ہے گل جاتے ہیں، جھڑ جاتے ہیں۔ تو لیکن اس حالت میں بھی وہ اللہ پاک کا بندہ ان الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہا تھا کہ اے میرے پاک پروردگار، تیری وہ تعریف کرتا ہوں جو تیری تمام مخلوق کی تعریف کے برابر ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اتنی پریشانی کے عالم میں ہے، اتنی اس پر تکالیف جو ہے اس کے بدن پر ہے، لیکن پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہے تھے۔ اور اس طرح سے کہ اے میرے پاک پروردگار، بے شک تو تمام مخلوق کا خالق یعنی پیدا کرنے والا ہے اور تو سب پر فضیلت رکھتا ہے، اور میں اس انعام پر تیری حمد بیان کرتا ہوں کہ تو نے مجھے بہت سارے لوگوں سے افضل بنایا، بہت سارے لوگوں سے اچھی حالت میں رکھا۔ سبحان اللہ۔ وہ بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو تلاش کیا کرتے تھے نیک بندوں کو، یہ دیکھ کر حیرت میں پڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا پاک کی قسم، میں تجھ سے ضرور یہ بات پوچھوں گا کہ یہ کلمات تیرے دل میں آئے ہیں یا تجھے سکھائے گئے ہیں، یہ تجھے کس نے اس طرح سے شکر کرنا سکھایا؟ کیا بات ہے۔ تو وہ کہتے کیا تم میرا حال نہیں دیکھتے ہو؟ میرا حال تمہیں پتہ نہیں ہے کس انداز سے مطلب میری کیفیت ہے؟ تو وہ بزرگ کہتے میں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ جسم میں یعنی تمہارے پاس بظاہر ایسی نعمتیں نظر نہیں آ رہی ہے، ہاتھ نہیں ہے، پاؤں نہیں ہے، آنکھیں نہیں ہیں، پھر بھی تم کس بات پر جو ہے اس طرح سے شکر ادا کر رہے ہو؟ سبحان اللہ۔ تو وہ کہتے ہیں اگر میرا رب چاہتا تو آسمان سے مجھ پر ہے نا آگ کی بارش ہوتی اور میں جل کر مکمل ختم ہو جاتا، خاک بن جاتا۔ اگر میرا رب چاہتا تو یہ جو پہاڑ ہے یہ مجھے تباہ و برباد کر دیتے۔ اگر میرا رب چاہتا تو یہ سمندر مجھے ڈبو دیتے، میں غرقاب ہو جاتا۔ اگر میرا رب چاہتا تو یہ زمین پھٹ جاتی، میں زمین کے اندر دھنس جاتا، لیکن ایسا سب کچھ میرے ساتھ نہیں ہوا ہے۔ تو یہ کیا اللہ کا شکر کرنے کا مقام نہیں ہے؟ کیا اس بات پر میں اللہ کا شکر نہ کروں کہ جس طریقے سے میں جس حال میں بھی ہوں اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی دی ہے، میں سانس لے رہا ہوں، اپنی زندگی گزار رہا ہوں۔ اسی طرح ایسے بزرگوں کی سوچ ہوا کرتی تھی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے بھی ایسے ایک شخص کو دیکھا تھا کہ جس کے سارے بدن پر آبلے پڑے ہوئے ہیں، آنکھوں سے اندھا ہے، ہاتھ پاؤں سے معذور ہے، کوئی اس کے اندر بظاہر جو نا نعمت نظر نہیں آ رہی۔ تو آپ کی نظر کہاں تک پہنچتی ہے؟ آپ اپنے لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم اس بندے کے اندر کوئی نعمت پاتے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ ہمیں تو کوئی نعمت نظر نہیں آ رہی۔ آپ فرماتے ہیں کیوں؟ کیا یہ آسانی سے پیشاب نہیں کر لیتا ہے؟ اللہ، یعنی پیشاب کرنے میں اس کو کوئی تکلیف نہیں ہے۔ آج اس کی تکلیف ہے نا وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جن کو پتھری کا مرض ہو جاتا ہے۔ پیشاب رک رک کر آتا ہے، جلن کے ساتھ آتا ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے، پیٹ میں درد ہوتا ہے، پورے بدن میں ایسی لوگ تڑپنے لگتے ہیں۔ تو پیشاب آسانی کے ساتھ ہو جانا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اور جب بندہ نعمتوں کو دیکھنے اور اس کا احساس نعمت اس کے اندر بیدار ہو جائے نا تو جو نعمتیں اس کے پاس ہے وہ نظر آ جائے گی۔ صحیح ہے۔ جو نہیں ہے بندہ اس کو زیادہ دیکھتا ہے، لیکن جو نعمتیں ہوتی ہیں ان کی طرف نظر کم ہوتی ہے۔ تو جب ان نعمتوں کی طرف نظر ہو جائے گی نا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نعمتیں دی ہے، کیا کیا باقی ہے میرے پاس، کچھ نعمتیں اگر چلی گئی، کچھ نعمتیں اگر کم ہیں تو بہت ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے۔ تو وہ بزرگ جب یہ دیکھتے ہیں ان کا انداز تو وہ یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کے سارے معاملات کون انجام دیتا ہے، آپ کی خدمت کون کرتا ہے؟ اس طرح سے آپ تنہا اکیلے ہیں، ہاتھ پاؤں نہیں ہیں، تو کھانے پینے کا معاملہ ہے، اور اسی طرح
استنجا خانے میں جانے کی ضرورت پڑتی ہوگی، کچھ اور معاملات، تو یہ کون پورا کرتا ہے؟ تو وہ بتاتے ہیں کہ میرا ایک بیٹا ہے اور وہ میرے پاس آتا ہے اور میری ساری ضروریات جو ہے نا وہ پوری کرواتا ہے، پوری کر کے جو بھی میرے کام ہوتے ہیں نا وہ انجام جو ہے وہ تک پہنچاتا ہے۔ تو پھر وہ بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اچھا وہ بھی بیان کرتے ہیں کہ یہ کل سے آیا نہیں میرا بیٹا، روز آتا تھا لیکن کل سے وہ میرے پاس نہیں آیا ہے، اگر آپ معلوم کر سکے تو ذرا معلوم کریے گا میرے بیٹے کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، وہ کیوں نہیں آیا ہے۔ تو یہ بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ سوچتے ہیں اور یہ اپنے دل میں طے کرتے ہیں کہ میں اس نیک بندے کی ضرور مدد کروں گا، میں اس کے بیٹے کی خبر لاؤں گا۔ اب اس کے بیٹے کو تلاش کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ پہاڑ کے ایک حصے میں یا درخت کے پاس ایک بھیڑیا جو ہے وہ ایک شخص کو، ایک درندہ ایک نوجوان کو اس نے چیر پھاڑ دیا ہے اور اس کا گوشت جو ہے کھا رہا ہے۔ آپ دیکھ کر آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ شاید یہ نوجوان، یہ جو لڑکا جو ہے نا اسی نیک شخص کا بیٹا ہے، یہاں آ رہا ہوگا تو اس درندے نے حملہ کر دیا اور اس کو جو ہے ختم کر دیا۔ اب ان کو یہ احساس ہوتا ہے، یہ فکر ہوتی کہ اب یہ خبر میں اس نیک شخص کو جو معذور شخص ہے اس کو کس طرح سے دوں گا کہ تمہارا وہ بیٹا جو تمہاری خدمت کرنے کے لیے آیا کرتا تھا اس بیٹے کو ہی درندے نے کھا لیا ہے۔ لیکن حکمت کے ساتھ وہ بزرگ ان کے پاس پہنچتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ یہ بتائیے کہ حضرت ایوب علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں جن پر کئی آزمائشیں آئی تھی، ان کا مرتبہ زیادہ ہے یا آپ کا مرتبہ زیادہ ہے؟ تو وہ کہتے ہیں میرا مرتبہ کس طرح سے زیادہ ہو سکتا ہے، وہ اللہ کے نبی ہیں، یقیناً ان کا مرتبہ بہت بڑا ہے۔ تو آپ بتاتے کہ انہوں نے بہت ساری جو آزمائشیں آئی ہیں ان پر صبر کیا ہے، تو ہمیں بھی اگر ہم پر کوئی تکلیف آئے، پریشانی آئے تو ہمیں اس پر صبر کرنا چاہیے۔ اور پھر وہ خبر دیتے ہیں کہ آپ کا جو بیٹا جو کل سے نہیں آیا تھا، جس کو آپ تلاش کر رہے تھے، اس کو ایک درندے نے کھا لیا ہے، وہ آپ کا بیٹا آپ سے جدا ہو گیا ہے۔ آپ کو خوف بھی تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ خبر سن کر ان کا بھی انتقال ہو جائے۔ تو اسی طرح کا معاملہ، حالانکہ وہ بے صبری نہیں کرتے ہیں لیکن بیٹے کی محبت جو ہے جوش مارتی ہے اور آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتے ہیں۔ اور ایک بیٹے کی محبت میں بھی وہ جو نیک شخص تھا جو بظاہر جسم سے معذور تھا اور آزمائشوں کے جو شکار تھے، ان کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، ان کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو نیک شخص، یہ جو بزرگ تھے جو سب کی صحبتیں تلاش کرتے تھے نیک بندوں کی، اب یہ پریشان ہوتے ہیں، یہ دل میں خیال آتا ہے کہ میں اکیلا اس ویران سی جگہ پر، بظاہر اور کوئی انسان یہاں موجود نہیں ہے، اب میں ان کی تجہیز و تکفین کرنا چاہتا ہوں لیکن کیسے کروں گا؟ تو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کا اور صابر بندوں کا کیسا انتظام فرما دیتا ہے کہ آپ اسی پریشانی میں تھے کہ 12 سوار آپ کو آتے ہوئے دکھتے، اور 12 سوار آتے تو آپ اشارے سے ان کو روکتے ہیں۔ پھر اس بزرگ کا، اس نیک شخص کا واقعہ بتاتے ہیں کہ یہ ایسے صبر کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے، اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے، پھر ان کے بیٹے کا بھی اس طرح سے معاملہ ہو گیا، حادثہ ہو گیا، درندے نے کھا لیا، تو اب مجھے نا ان کی تجہیز و تکفین کرنی ہے۔ تو وہ سارے جو 12 سوار وہ اترتے ہیں، آپ کے ساتھ جا کر پانی وغیرہ جمع کر کے غسل ان کو دیا جاتا ہے، تجہیز و تکفین کی جاتی ہے۔ پھر وہ سارے جو سوار نورانی شکل والے جو بزرگ تھے وہ ان سے کہتے ہیں کہ آپ ان کی نماز جنازہ پڑھائیے، تو وہ نماز جنازہ پڑھاتے ہیں۔ پھر جہاں ان کا خیمہ تھا اسی خیمے میں جو ہے نا آپ کی تدفین کی جاتی ہے، اور پھر وہ حضرات جو ہے وہاں سے رخصت ہوتے ہیں۔ تو صبر کرنے کا مقام جو ہے، صبر کرنے کا کتنا بڑا بلند معاملہ ہوتا ہے۔ اچھا، سارے جو سوار رخصت ہو جاتے ہیں تو وہ جو بزرگ، ان کے دل میں خیال آتا ہے، ان کا دل وہاں سے جانے کو نہیں کرتا کہ یہ جو نیک بندہ ہے نا، اس کے قبر پر یہیں پر میں آج رات گزاروں گا، یہیں رکوں گا۔ وہیں رکتے ہیں اور آپ پر غنودگی طاری ہوتی ہے، نیند کے عالم میں آپ خواب میں دیکھتے ہیں کہ یہی نیک شخص جن کو طرح طرح کی آزمائشیں تھیں، جن کا انتقال ہو گیا، ان کو دیکھتے ہیں کہ ایک سبز قبہ میں موجود ہے اور قرآن پاک کی آیتیں تلاوت کر رہے ہیں۔ اب یہ دیکھ کر وہ حیران ہوتے ہیں، بزرگوں پوچھتے ہیں کہ آپ وہ نہیں ہیں؟ وہی ہے نا آپ جن پر اتنی تکالیفیں تھیں، اتنی پریشانیاں تھیں، اتنی آزمائشوں کا اور مصیبتوں کا شکار تھے؟ تو کہتے ہیں ہاں میرے دوست، میں وہی ہوں
اور اللہ تعالیٰ نے یہ انعامات عطا فرمائے. اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں یہ انعامات آپ کو کیسے ملے؟ تو آپ بتاتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالی جس کے اوپر مصیبتیں نازل فرماتا ہے، دنیا میں جو آزمائشیں آتی ہے تو ان کو یہاں آخرت میں بہت بڑا بلند مقام ملتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے یہ بلند مقام جو ہے مجھے عطا فرمایا. تو اس طرح سے صبر کرنے کی بڑی فضیلت ہے. تکلیف جو ہے وہ آنی ہے، جو مقدر ہے وہ ہو کر رہے گا، بندہ اس کو ٹال نہیں سکتا ہے. حادثہ ہونا ہے ہو کر رہے گا، بیماری آنی ہے آ کر رہے گی، تکلیف آنی ہے آ کر رہے گی. لیکن اب بندے کے پاس دو آپشن ہے، یا تو جزا فضا کرے، آہو بقا جو ہے وہ برپا کرے، اور یا پھر ایسا معاملہ کرے کہ اس پر صبر کر لے. تو صبر کرنے سے اجر و ثواب بھی حاصل ہوگا، آخرت میں بھی بھلائی جمع ہو جائے گی. اور بے صبری کرے تو ثواب بھی ضائع ہو جائے گا، اور جو مصیبت ہے وہ بے صبری سے دور نہیں ہوگی. ایسے ہی ہے. اور یہ جو بزرگوں کا آپ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے نا، تو بزرگان دین کا تو انداز اتنا پیارا تھا مظفر بھائی کے اللہ پاک ان کا صدقہ نصیب فرمائے. یعنی ایک ہوتا ہے صبر نا، مصیبت آئی تو اس پر صبر کرنا. اس سے بھی ایک بڑا مقام یہ ہے کہ اس مقام پر بھی شکر کرنا. شکر کرنا صحیح. یعنی ایک دیکھیے ہوتا ہے کہ مصیبت آئی ہے، پریشانی آئی ہے، تکلیف آئی ہے، تو آدمی کو یہ ہوتا ہے کہ اس پر صبر کیا جائے، صبر کا ہی حکم ہے. لیکن اس سے بڑی چیز یہ ہے کہ اس وقت بھی شکر کرنا. یعنی اللہ رب العزت نے اگر تکلیف دی ہے، اس کی طرف سے اگر تکلیف آئی، چونکہ تکلیفیں پریشانیاں بظاہر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عطا فرماتا ہے، اس کی مشیت ہے، اس کی حکمت ہے، وہ کیوں دیتا ہے یقیناً وہی بہتر جانتا ہے ہمارے حق میں کیا بہتر ہے. ہم بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ میرے پاس تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، لیکن اصل میں اس کے پیچھے بڑھائیاں ہوتی ہیں جو کبھی کبھی نظر بھی ہمیں آ جاتی ہے. تو ان حضرات کا یہ طریقہ ہوتا تھا ناظرین کہ کوئی تکلیف آئی ہے، کوئی پریشانی آئی، کوئی مصیبت آئی تو صبر تو کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ شکر بھی کرتے تھے. اللہ تیرا شکر ہے تو نے یہ تکلیف دی. یعنی یہ کتنی بڑی بات تھی سبحان اللہ، کہ اب جو تکلیف آئی ہے اس میں ہمارے لیے کیا ہے. ہم تو یہ سوچ رہے ہیں کہ اس میں میرے لیے برائی ہے، تکلیفیں ہیں. اور اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے نا وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو تم ناپسند کرتے ہو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہوتی ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو تمہیں لگتا ہے کہ اچھی ہے لیکن تمہارے حق میں وہ بری ہوتی ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. تو ہمارے حق میں بظاہر جو آپ کو لگ رہا ہے کہ یار میرا کاروبار ڈوب گیا، میری دکان بند ہو گئی، گھر میں آگ لگ گئی، تکلیفیں آتی ہیں. اللہ پاک تمام مسلمانوں کو، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. لیکن یہ تکلیفیں آ رہی ہیں، اس میں کیا ہمارے لیے پوشیدہ ہے، کیا اللہ کی رضا اس میں پوشیدہ ہے. اگر بندہ صبر کر لے ہو سکتا ہے کہ صبر کی برکت سے اس کو بڑے بڑے انعامات بھی نصیب ہو جائے. بلکہ احادیث کریمہ میں آپ دیکھیں گا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کے جو فضائل بیان فرمائے سبحان اللہ. میں آپ کو کچھ حدیث سناتا ہوں. مسند احمد کی حدیث پاک، یہ حدیث نمبر 2804 حدیث نمبر ہے. ارشاد فرماتے ہیں پیارے آقا تمہارے ناپسندیدہ بات پر صبر کرنے میں خیر کثیر یعنی بڑی بھلائی ہے. سبحان اللہ. ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں جب میں اپنے کسی بندے کو، یہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے جب میں کسی بندے کو اس کے جسم، مال یا اولاد کے ذریعے آزمائش میں مبتلا کروں پھر وہ صبر جمیل کے ساتھ اس کا استقبال کرے تو قیامت کے دن مجھے حیا آئے گی کہ اس کے لیے میزان قائم کروں یا اس کا نامہ اعمال کھولوں. اللہ سبحان اللہ. مزید ایک اور حدیث پاک جو ہے یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 6424 ہے. ارشاد فرماتے ہیں اللہ پاک فرماتا ہے جب میں اپنے مومن بندے سے اس کی کوئی دنیاوی پسندیدہ چیز لے لوں پھر وہ صبر کرے تو میرے پاس اس کی جزا جنت کے سوا کچھ نہیں. اللہ اس کو ڈائریکٹ جنت ہی ملے گی ہے نا. اور فرماتا بھی ہے نا اللہ پاک مبشر الصابرین، اور صبر کرنے والوں کو بشارت دو. کس کی؟ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. کن کو بشارت دو؟ کہ وہ کہ جب ان پر کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ ہم تو اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف ہی لوٹائے جائیں گے. تو ان کے لیے بشارت ہے،
ان کے لیے جنت کی نعمتوں کی بشارت اللہ پاک کی طرف سے دی گئی ہے۔ تو یہ اگر ہم ذہن بنا لیں اور جب بھی مصیبت آئے نا تو یہی ہماری زبان پر جملہ ہونا چاہیے، انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹایا جائے گا۔ تو یہ اگر زبان پر کلمات آ جائیں گے انشاءاللہ الکریم، آپ دیکھیں گے اس کی کتنی برکتیں ہوں گی۔ بلکہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں 70 سے زائد مقامات پر صبر کا تذکرہ کیا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صبر کی اہمیت کتنی ہے، ایک دو مقام پر نہیں، 70 سے زائد مقامات پر صبر کا حکم دیا، صبر کا ذکر کیا۔ اور اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور نماز اور صبر کے ذریعے سے مدد چاہو۔ یہ فرمایا گیا آپ کسی تکلیف میں ہیں، کسی پریشانی میں، دو چیزیں بتا دی آپ کو۔ ایک تو آپ کوشش یہ کیا کریں جب بھی کوئی پریشانی آئے نا تو ایک طریقہ یہ ہونا چاہیے، کھڑا ہو جائے نماز کے لیے، 2 رکعت نماز ادا کر لے کہ اللہ پاک اس نماز کے ذریعے میری تکلیف دور فرمائے گا۔ اللہ فرمانا وَاسْتَعِینُوا، مدد چاہو نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے۔ اسی طرح دوسرا یہ کہ آپ صبر کریں، کوئی تکلیف آ گئی ہے تو آپ صبر کریں گے تو صبر کی برکت سے بھی انشاءاللہ وہ جو تکلیف ہے، وہ جو پریشانی ہے وہ دور ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ بات یہ ہے کہ ہمارا ذہن بنے، بات یہ ہے کہ ہم اس پر عمل کریں تو یہ ساری برکتیں بھی ہمیں نصیب ہو جائیں گی۔ اچھا صبر کہتے کسے ہیں اس کو بھی سن لیجئے۔ صبر کا جو لغوی معنی ہے ڈکشنری میں جس کا معنی ملتا ہے وہ ہوتا ہے روکنا۔ کیا روکنا؟ تو کامیابی کی امید سے مصیبت پر بے قرار نہ ہونے کو صبر کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ اپنے ذہن میں رکھ لیجئے اور انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی ہمیں نصیب ہوں گی۔ صبر جمیل کیا ہے؟ صبر جمیل یہ ہے کہ مصیبت والا دوسروں میں پہچانا نہ جائے اور اس تک لمبے عرصے تک بہت زیادہ عبادت و ریاضت کر کے پہنچا جا سکتا ہے۔ صبر جمیل کی ہمیں دعا کرنی چاہیے، اللہ پاک صبر جمیل عطا فرمائے۔ تو صبر جمیل یہ ہے کہ آپ پر تکلیفیں ہیں، آپ پر پریشانیاں، لیکن لوگوں کو پتہ نہ چلے۔ ایسا بھی ہونا چاہیے، کچھ لوگ ہیں ماشاءاللہ اس طرح کے، مظفر بھائی، شعیب بھائی، کہ ان پر تکلیفیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، وہ خود سمجھے بیماریوں میں ہوتے ہیں، ان کے اوپر قرضوں کا بار ہوتا ہے، ان کے گھروں کے اندر مسائل ہوتے ہیں، ان کے کاروبار کے اندر مسائل ہوتے ہیں، بیچاروں کے جاب کے مسائل ہوتے ہیں، اور لیکن وہ لوگوں کے سامنے ایسے رہتے ہیں بالکل ایک نارمل انسان، بالکل نارمل انسان ہوتے ہیں۔ اتنی مطلب مصیبتوں کا پہاڑ ان کے اوپر ہوتا ہے کہ اگر آپ اکیلے میں بیٹھ کر ان سے بات کریں تو لگے کہ یار یہ انسان جی کیسے رہا ہے، مطلب جی کیسے رہا ہے کہ اس کے پاس دسیوں مصیبتیں ہیں، دسیوں آزمائشیں ہیں، لیکن لوگوں کے ساتھ پھر بھی مسکرا کر رہنا، اچھے اخلاق سے لوگوں سے ملنا، لوگوں سے باتیں کرنا، یہ ایک بڑی بات ہے، اسے کہتے ہیں صبر جمیل۔ اور اس کا الٹ آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ انسان کو تھوڑی سی تکلیف ہے، تھوڑا سا سمجھیے کہ سر میں درد ہو گیا ہے، تھوڑا سا کہیں پہ چوٹ لگ گئی ہے، اور وہ اس کو اتنا بڑا بنا کر پیش کرتا ہے کہ جناب دنیا کے سارے غم اسی پر ٹوٹے پڑے ہیں۔ تو یہ بھی ہوتا ہے، تو صبر کریں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ اور وہ شاعر نے کہا نا کہ زباں پر شکوے رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ اور یہ ہمیں ثبوت اگر آپ دیکھنا چاہیں تو کربلا کے میدان میں ملتا ہے نا۔ ہماری تکلیفیں آپ بتائیے ہیں ان کے مقابلے میں کچھ ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہماری جو تکلیفیں ہیں، ہماری جو آزمائشیں ہیں، کربلا والوں کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے ہی نہیں، سمجھ لو کچھ بھی۔ انہوں نے اپنا گھر لٹایا، بھوک پیاس برداشت کرنا، بھوک پیاس بھی تو بہت بڑی آزمائش ہے نا بھائی، 3 دن تک پیاسا رہنا۔ ابھی اس وقت گرمی چل رہی ہے، کئی جگہ پر تو ماشاءاللہ بارشیں ہو گئی ہیں، اللہ کی رحمت ہے، لیکن جب گرمیاں تھی تیز، ابھی بھی کچھ جگہ پر ٹھیک ٹھاک گرمی ہے۔ وہ غور کیجئے کہ اگر 2 گھنٹے 3 گھنٹے پانی نہ ملے، کچھ علاقوں میں آج کل بھی جو ہے وہ گرمیاں ہیں، تو اب وہ دیکھیے آپ کے اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں کہ آدمی پانی نہ ہو تو کتنا بے قرار ہو جاتا ہے۔ 3 دن تک کربلا کے میدان میں ان حضرات کو پانی نہ ملا، ٹھیک ہے۔ پھر جناب والا چھوٹے سے بچے امام علی اصغر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، کتنی بڑی آزمائش ہے۔ جوان بیٹے کو ان کی نگاہوں کے سامنے، پھر اور ظاہر سی بات ہے ان کو ان کے گھر سے دور کر دیا گیا۔ جو آزمائش ان پر آئے، لیکن ان حضرات نے شکوہ شکایت نہیں کیا، اللہ کی رضا پر راضی رہے، صبر کیا، اور صبر کیا تو آپ دیکھیں کتنا بڑا انعام ملا کہ آج سینکڑوں سال ہو گئے، سبحان اللہ، آج بھی جب ذکر کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ واقعہ تازہ ہے۔ ان کی محبتیں آج بھی دل میں زندہ ہے، ان کا جب بھی ذکر کرتے ہیں تو دل کو مٹھاس نصیب ہو جاتی ہے، دل میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے اور زبان تر ہو جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ انہوں نے صبر کیا۔
اور اللہ پاک نے صبر کرنے والوں کو جنت کی خوشخبری عطا فرمائی ہے۔ اللہ کرے کہ ہم بھی صبر کریں اور صبر کر کے اجر بھی حاصل کرنے میں کامیاب ہوں انشاءاللہ۔ بنا دو صبر و رضا کا پیکر، بنا دو صبر و رضا کا پیکر، بنو خوش اخلاق ایسا سرور، رہے سدا نرم رہی طبیعت، نبی رحمت شفیع امت، نبی رحمت شفیع امت۔ اللہ پاک ہمیں خوش اخلاق بھی بنائے اور صبر کی دولت بھی اللہ اپنے فضل سے ہمیں عطا فرمائے۔ کچھ فرمائشیں آپ کی لے لیتے ہیں ہم اور پھر آگے بڑھتے ہیں، اور بھی کچھ ہے صبر میں، تو صبر کے حوالے سے بہت کچھ ہے، انشاءاللہ کچھ باتیں مزید عرض کریں گے۔ خواجہ پیر اشرفی بھائی ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اعلیٰ حضرت کا کوئی کلام سنا دیجئے۔ محمد نہال احمد انصاری، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے یہ کلام سنا دیجئے۔ دو جہاں میں کوئی تم سا دوسرا ملتا نہیں۔ اللہ پاک سب کو مدینہ پاک میں دفن ہونا نصیب فرمائے۔ بھائی دعا کرتے ہیں اللہ پاک میں مدینہ پاک میں عافیت کے ساتھ ایمان والی موت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، بہت شکریہ۔ میری امی اور سب کو بہت پسند ہے، برائے مہربانی مجھے محرم کے موقع پر نیا کلام سنا دیجیے۔ انشاءاللہ نیا کلام بھی سنائیں گے۔ نیا کلام تو ہمارے شعیب بھائی نے پڑھایا ماشاءاللہ اس مرتبہ محرم الحرام کا، آپ نے سنا بھی ہوگا۔ قادری اسٹوڈیو دعوت اسلامی انڈیا کا ایک چینل ہے جس پر دعوت اسلامی انڈیا کے جو کلام ریلیز ہوتے ہیں، اسٹوڈیو کلام، اس پر اپلوڈ کیے جاتے ہیں۔ تو آپ یوٹیوب پر ابھی جائیے گا، ابھی اگر یوٹیوب پر آپ دیکھ رہے ہیں تو ابھی تو آپ یوٹیوب پر دیکھتے رہیں پروگرام، اور بعد میں آپ جو ہے قادری اسٹوڈیو نام سے ایک ہمارا چینل ہے، قادری اسٹوڈیو دعوت اسلامی انڈیا کا، تو اس پر الحمدللہ ہمارے جو کلام پڑھے جاتے ہیں، جو نعت پاک پڑھی جاتی ہے یا منقبتیں پڑھی جاتی ہے، اسٹوڈیو میں جو ریکارڈ ہوتے ہیں، تو وہ کلام الحمدللہ وہاں پر اپلوڈ ہوتے ہیں، تو اس کو آپ دیکھیے گا۔ ایک کلام ہمارے شعیب بھائی کی آواز میں آیا ہے، بہت پیارا، اس کو آپ سنیں بھی، اس کو شیئر بھی کیجیے، اور انشاءاللہ اس کی برکت نصیب ہوگی۔ کچھ شعر ہم انشاءاللہ بھی شامل کریں گے اللہ نے چاہا تو۔ السلام علیکم علی بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الودد پیران پیر غوث اعظم دستگیر، یہ منقبت سننا چاہتے ہیں۔ حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے، یہ کلام کی فرمائش ہے۔ حسین تم پر سلام، یہ کوئی کلام ہے اور اس کی بھی فرمائش ہے ماشاءاللہ۔ اللہ پاک جزائے خیر دے سب کو، اللہ پاک برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں، جس راہ چل مجھے بسا دیے
منقبت کی فرمائش بھی آئی تھی جو آپ نے پڑھی اس سال. ایک اور میسج بھی آیا ہے, اس کو بھی شامل کر لیتا ہوں. ماشاءاللہ ہمارے ایک اسلامی بھائی ہیں, انہوں نے میسج کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جنید مدنی پیلی بھیت سے عرض کر رہا ہوں، علی بھائی آپ خیریت سے ہوں گے؟ الحمدللہ۔ میرے لیے نیک اولاد کی دعا بھی فرما دیں، اللہ پاک عافیت کے ساتھ نیک اولاد نصیب فرمائے، اللہ پاک کرم فرمائے۔ آپ کا فیوریٹ کلام سنا دیں۔ چلے بھائی، فیوریٹ کلام دیکھیے کون سا ہے۔ میرے گھر بھی کل سے ایف جی این چینل شروع ہو گیا ہے، ماشاءاللہ مبارک ہو بھائی، ایف جی این چینل شروع ہو گیا ہے۔ اب اس کو جہاں جہاں شروع نہیں ہے وہاں شروع بھی کروانا چاہیے، آپ کے ذریعے مزید بھی لوگ اس سے فیض یاب ہوں۔ یعنی آپ کا ایک قدم، آپ کے ذریعے سے اگر کوئی ایک جگہ پر ایف جی این چینل شروع ہو گیا، آج دیکھیں ہم نے صبر کے فضائل ہم بیان کر رہے ہیں، صبر کی برکتیں بیان کر رہے ہیں۔ اب اگر آپ نے کسی جگہ ایف جی این چینل لگا دیا، سبحان اللہ، اور اس نے پروگرام دیکھ لیا، بے صبری کرتا تھا، اللہ پاک کی ناشکری کیا کرتا تھا، واویلا کرتا تھا، لیکن اس نے یہ جب فضائل سنے، صبر کے یہ باتیں سنی اور صبر کا ذہن اس کا بن گیا، تو بتائیے آپ کے لیے تو نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ نے چاہا تو کہ آپ کے اس کوشش سے، آپ کی اس سعی سے، سبحان اللہ، ایک بندہ ایف جی این چینل دیکھنے والا بن گیا تو انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا۔ تو جنہوں نے میسج کیا ہے ان سے بھی ریکویسٹ ہے، بلکہ دیگر جو بھی ہمارے بھائی ہمیں دیکھ اور سن رہے ہیں ان سے بھی ریکویسٹ ہے، ہماری اسلامی بہنیں جو سن رہی ہیں، اسلامی بہنوں کے لیے تو بڑا فائدہ ہے اس میں، چونکہ اسلامی بہنیں کیا ہوتا ہے نا، گھروں میں اپنے کام کاج کے اندر مصروف ہیں، اگر وہ چینل آن کر دیا ایف جی این چینل تو گھر میں آپ روٹی بنا رہی ہیں، سالن بنا رہی ہیں، گھر میں سلائی کر رہی ہیں اسلامی بہنیں، برتن دھو رہی ہیں، ہے نا، اور دیگر بچوں کے ساتھ بیٹھی ہیں، بچوں کے ساتھ کھیل رہی ہیں، یا سلائی بھی کر رہی ہوتی ہیں اسلامی بہنیں، بہت سارے کام گھروں میں عورتیں کر رہی ہوتی ہیں، صفائی کر رہی ہیں، آپ کا چینل اور ہے، آپ کے کام بھی چل رہے ہیں، تو یہ ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ نعتیں بھی آپ کی سن رہی ہوں گی اور سارے کام ہو رہے ہوں گے، تو اسلامی بہنوں کا بھی بڑا کردار اس میں ادا کیا جا سکتا ہے اگر وہ اس کو کرنے کی ترکیب بنائیں اور جہاں جہاں ہو سکے چینل آن کروائیں، انشاءاللہ الکریم اس کی بہت برکتیں نصیب ہوں گی۔ میری ریکویسٹ ہے آپ اپنا ہدف بھی بنائیں، اور آپ کو ایف جی این چینل سے کیا کیا برکتیں ملی ہے، آپ نے کیا سیکھا، آپ چاہیں تو اس کے تاثرات بھی ہمیں بھیج سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم وہ بھی کبھی پروگرام میں اللہ نے چاہا تو بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ چلے ایک کلام مزید تھا، اس کی لیتے ہیں۔ تقدیر سے ملی ہے محبت حسین کی، تقدیر سے ملی ہے محبت حسین کی، محبت حسین کی، جنت میں لے کے جائے گی، جنت میں لے کے جائے گی، فتح حسین کی، تقدیر سے ملی ہے محبت کی، محبت حسین کی، یا حسین علی، یا حسین علی، یا حسین علی، یا حسین علی، ماں فاطمہ مولا
اللہ سلامت رکھے. مزید بھی فرمائشیں بھی آ رہی ہیں لیکن چونکہ ظاہر ہے ہمیں دیگر بھی چیزوں کو بھی دیکھنا ہے. ایک بھائی کہتے ہیں السلام علیکم. یہ مولانا صاحب علیکم السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے جو آپ کا سب سے زیادہ پسند ہو وہ کلام سنا دیجیے, میں ابھی دیکھ رہا ہوں. بہت شکریہ, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. کلام تو بہت سارے ہوتے ہیں پسندیدہ اور ہم سناتے ہی رہتے ہیں پروگرامز میں انشاءاللہ. ساتھ کچھ علم دین بھی آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. آج کا ٹاپک بھی بڑا پیارا ہے اور صبر کے فضائل اور بطور خاص امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کے اس واقعے سے ہمیں جو صبر اور راضی برضا رہنے کا جو درس ملتا ہے وہ اگر ہمیں نصیب ہو جائے نا, ساری تکلیفیں, ساری پریشانیاں, ساری ٹینشنیں, سارے دکھ درد ہمیں چھوٹے نظر آئیں گے انشاءاللہ اگر اس کو ہم اپنے سامنے رکھیں. ایک مرتبہ میں نے بتایا بھی تھا شاید کسی پروگرام میں, اسی پروگرام میں بتایا تھا کہ ایک شخص مجھے ملے تھے کچھ سالوں پہلے, مظفر بھائی. تو انہوں نے اپنی کچھ تکلیفوں کا, کچھ پریشانیوں کا ذکر کیا کہ, اور وہ نمازی آدمی تھے, داڑھی بھی انہوں نے رکھی تھی ماشاءاللہ, اور مطلب پریشان بہت رہا کرتے تھے اور تکلیفوں میں رہا کرتے تھے. ایک مرتبہ مجھ سے ملے اور کہا کہ حضرت کیا بات ہے کہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں, میں تو روزے بھی رکھتا ہوں, داڑھی شریف بھی سجائی ہوئی ہے, پھر بھی بڑے مسائل ہیں, بڑی تکلیفیں ہیں, بڑی پریشانیاں ہیں. مطلب جسے کہے کہ زندگی سے ہار گیا ہوں. ایک ان کا جو کہنے کا ایک مقصد تھا لب لباب میں بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. ان کے الفاظ اس طرح کے تھے کہ میں بہت تھک گیا ہوں زندگی سے, اور گھر میں الگ پرابلمس ہیں, تو پھر کاروبار کے اپنے معاملات ہیں, کاروبار بھی نہیں چل پاتا ہے, بہت ساری پریشانیاں ہیں, بہت تکلیفیں ہیں. تو میں نماز بھی پڑھتا ہوں پھر بھی تکلیفیں آتی ہیں, میں روزے بھی رکھتا ہوں, میں سارے اچھے کام کرتا ہوں پھر بھی آتی ہے تکلیف. ان کو میں نے بس ایک ہی بات کہی اور الحمدللہ وہ بات ان کے سمجھ آئی. تو ان سے میں نے کہا دیکھو یقیناً آپ نماز پڑھتے ہیں, بہت بڑی سعادت کی بات ہے, یہ پڑھنا چاہیے, لیکن یاد رکھو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی تکلیفیں آئیں. وہ تو ہم سے بڑے نمازی تھے, ان کی نمازیں اور ہماری نماز تو زمین و آسمان کی بھی مثال نہیں دی جا سکتی ہے. اس سے بھی مطلب بڑا مرتبہ تھا ان کی نمازوں کا. تو ان کے روزے, ہمارے روزے ان کے روزوں کے سامنے تو کچھ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. ان کی جو عبادتیں ہیں اللہ اکبر, ان کی تلاوت قرآن ہم تو ہے ہی نہیں کچھ ان کے سامنے. تو جب وہ اتنے بڑے نمازی, اتنے بڑے روزے دار, وہ تو نبی پاک کے نواسے, جب ان پر تکلیفیں آ سکتی ہیں تو یہ کیوں سوچتے ہو کہ میں نمازی ہوں تو مجھ پر تکلیفیں آ ہی نہیں سکتی ہیں. یہ بھی کچھ لوگوں کو ہوتا ہے کہ میں نمازی ہوں, میں عبادت گزار ہوں, تو اب مجھ پر تکلیفیں آ ہی نہیں سکتی ہیں. تو امام علی مقام کو آپ دیکھیں گے, تکلیفیں ان کے اوپر آئیں اور تکلیفوں کے پہاڑ توڑے گئے, مصیبتوں کے پہاڑ توڑے گئے, صبر کیا نا انہوں نے, صبر کیا الحمدللہ. تو ہمیں بھی انشاءاللہ الکریم ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے صبر کرنا. مزید کچھ آپ ارشاد فرمانا چاہیں صبر کے تعلق سے؟ یہی گفتگو ہے کہ آج لوگوں کو جو تکلیف نظر آتی ہے نا کہ یہ تکلیف آ رہی ہے, تکلیف آ رہی ہے, تو وہ تکلیف کا دوسرا پہلو نہیں دیکھتے کہ ان تکلیفوں پر صبر کرنے سے ثواب کتنا ملے گا. سبحان اللہ. اور بزرگان دین کے پیش نظر وہ تکلیفوں کا ثواب پہلے سامنے ہوتا تھا. سبحان اللہ. حضرت فتح موصلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اہلیہ محترمہ, ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بار کہیں سیڑھیاں اتر رہی تھی تو پیر میں زوردار ٹھوکر لگی اور انگوٹھے کا ناخن ٹوٹ گیا. اللہ, خون بہ رہا ہے, ناخن ٹوٹ گیا. اب جو دیکھنے والے تھے وہاں پہ کچھ لوگ موجود تھے, اب لوگوں کو لگا کہ اب یہ جو ہے درد سے
چیخیں گی، درد سے چلائیں گی، بہت شدید درد ہو گیا، ناخن نکل جانا معمولی بات نہیں ہوتی، لیکن وہ مسکرانے لگی اور ہنسنے لگی۔ اچھا، تو لوگوں کو حیرت ہوئی اور لوگوں نے پوچھا کہ اے خاتون کیا آپ کو درد نہیں ہو رہا ہے؟ آپ کا ناخن نکل گیا، اتنی زبردست چوٹ لگی، خون بہہ رہا ہے اور آپ ہنس رہی ہے، مسکرا رہی ہے۔ تو وہ کہتی ہے تکلیف تو مجھے ہو رہی ہے لیکن اس پر جو مجھے اجر و ثواب ملے گا، جب وہ بات مجھے یاد آ گئی نا تو میں یہ تکلیف کو بھول گئی، اور وہ ثواب اور وہ جو ملنے والی جو برکتیں ہیں اس کے پیش نظر میں اس کو سوچ کر اس کے بارے میں مسکرانے لگی، ہنسنے لگی۔ سبحان اللہ۔ تو بزرگان دین کا یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اہل بلا جب قیامت کے دن ان کو اس کا اجر و ثواب دیا جائے گا کہ دنیا میں جن پر مصیبتیں آئی، پریشانی آئی، جب قیامت کے دن اس کا اجر و ثواب ان کو دیا جائے گا تو لوگ وہ ثواب دیکھ کر تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں قینچیوں سے ہمارے اعضاء کاٹے جاتے، اللہ، کاش ہمیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جاتا، ہماری کھال نکال لی جاتی تو آج ہمیں اتنا بڑا ثواب ملتا، جن پر تکلیفیں آئی تھی ان کو اتنا ثواب مل رہا ہے۔ تو بزرگوں کا کیا انداز ہوتا تھا؟ بعض بزرگوں کا یہ قول ملتا ہے کہ جس طرح سے دنیا دار لوگ دنیاوی نعمتوں کے ملنے پر خوش ہوتے ہیں، کوئی دولت کے ملنے پہ خوش ہوتا ہے، کوئی اچھے جاب ملنے پر خوش ہوتا ہے، کوئی نئی گاڑی ملنے پر خوش ہوتا ہے، تو وہ نعمتوں کے ملنے پر خوش ہوتے ہیں، اسی طرح سے ہم آزمائشوں کے آنے پر خوش ہوتے ہیں۔ کیا بات ہے، کہ مصیبت جو آ رہی ہے نا تو ہم شکر ادا کرتے ہیں، ہم خوش ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مصیبت دی، اور مصیبت اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ اور قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ تو بے شک ہم ضرور آزمائیں گے ایمان والوں کو کچھ ڈر سے، کچھ بھوک سے، کچھ پھلوں مالوں جانوں کی کمی سے، اور بشارت ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ سبحان اللہ۔ اور صبر کرنے والے کیا کرتے ہیں؟ جب ان پر پریشانی آتی ہے اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ابھی آپ نے ذکر بھی کیا تھا کہ مصیبت آئے تو یہ پڑھنا چاہیے، تو ناظرین میں سے بھی کچھ ایسے ہوں گے کہ شاید یہ سوچتے ہوں گے کہ یہ مرنے پر ہی جی، کسی کے انتقال کی خبر سن کر ہی پڑھنا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، بلکہ کوئی بھی پریشانی آئے، کوئی بھی تکلیف آئے، اور اگر یہ کانسیپٹ ہمارے سامنے نہیں ہوگا تو اسے اپنے پیش نظر بھی رکھنا چاہیے کہ تکلیف جب آتی ہے نا تو بندہ یہ پڑھ کر گویا کیا اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ جو تکلیف آئی ہے نا، میرا مال چلا گیا، کوئی بات نہیں، اللہ کا ہی دیا ہوا تھا، جی، اور مجھے بھی اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ بے شک، تو وہ اس پر تکلیف پر صبر بھی کر رہا ہے اور اپنے آپ کو یاد بھی دلا رہا ہے، جس طرح سے یہ مال چلا گیا نا، یہ مال ہمیشہ نہیں رہنے والا تھا، یہ مال چلا گیا، اسی طرح ایک دن مجھے بھی اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ ایسے ہی، تو اپنے اعمال کو بھی وہ بہتر بنانے کی کوشش کرے گا کہ مجھے بھی ہمیشہ رہنا نہیں ہے، آج تو مال چلا گیا لیکن میں باقی ہوں، ایک دن میں بھی چلا جاؤں گا، جی، ایک دن میں بھی دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا۔ کسی کی جان چلی گئی، کسی کا بچہ انتقال کر گیا، تو وہ اس چیز کو غور کر کے اس پر یہ پڑھے گا کہ بچہ بھی جو ہے دیا ہوا کس کا تھا؟ اللہ کا تھا، اولاد ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، ماں باپ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے، جتنے بھی ہمارے جو رشتہ دار دوست احباب جو چیزیں جو کچھ دیا ہوا ہے سب اللہ کا ہے۔ تو اگر کوئی اللہ نے کوئی چیز واپس لے لی تو اس پر شکوہ شکایت نہیں بلکہ صبر کرنا چاہیے، شکر کرنا چاہیے، اور پھر بندہ اس پر جو ہے نا راضی برضا رہے۔ تو یہ کئی ایسے واقعات ملتے ہیں، صحابی ابن صحابی، جنتی صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا ایک بیٹا بہت زیادہ بیمار ہو گیا اور بیٹے سے بڑی محبت کرتے تھے، تو آپ کو اس کا بڑا غم ہوا، اور دیکھنے والوں نے دیکھا کہ اتنا غم، اتنا صدمہ ان کو محسوس ہو رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بیٹے کی یہ خراب طبیعت کی وجہ سے ان کو کچھ ہو جائے۔ اچھا، ان کے اوپر مطلب اتنا غم کی کیفیت، اتنا بڑا انہوں نے صدمہ لیا ہے۔ لیکن تھوڑے عرصے کے بعد اس بیٹے کا آخرکار انتقال ہو گیا، بیماری کے عالم میں یا بیماری ہی میں انتقال ہو گیا۔ اب جب انتقال ہو گیا تو یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نارمل ہوئے، ان کے چہرے پر مسکراہٹ بھی آئی، غم جو ہے ان کا دور ہو گیا۔ تو لوگوں نے پوچھا، جب وہ جنازے کے ساتھ جا رہے تھے تو نارمل تھے، بظاہر ایک خوشی بھی تھی ان کے اوپر۔ لوگوں کو حیرت ہوئی کہ اب تک تو جب تک یہ بیٹا بیمار تھا
تو اتنے غم میں تھے کہ ایسا لگ رہا تھا کہ ان کو کچھ ہو جائے گا، لیکن اب جب بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے تو یہ نارمل ہے، بلکہ ایک طرح سے جیسے نارمل لوگ ہوتے ہیں بظاہر خوش ہوتے ہیں، حشاش بشاش ہوتے ہیں، یہ اس طرح سے نظر آ رہے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں میرا غم جو تھا وہ میرے بیٹے پر جو میری شفقت ہے اس وجہ سے تھا، میرے بیٹے سے جو محبت ہے اس وجہ سے مجھے غم ہو رہا تھا کہ میرا بیٹا ایسا بیمار پڑ گیا ہے۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ گیا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملک الموت علیہ السلام آئے اور روح میرے بیٹے کی قبض کر لی، تو اب میں اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے پر راضی ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اور بعض ایسے بھی بزرگوں کا انداز ہے کہ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ بظاہر نارمل تھے، لیکن جب بیٹے کا انتقال ہوا ان کے تو اس پر وہ مسکرانے لگے، وہ خوشی کا اظہار کرنے لگے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، لوگوں کو بھی شاید عجیب لگے گا کہ بھائی کسی کے انتقال پر، اپنے بیٹے کے انتقال پر خوش ہونا یہ بہت بڑا اعلیٰ درجہ ہے جی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنے کا۔ تو لوگوں پر اظہار بھی کیا ان بزرگوں نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فیصلہ فرمایا، جو اللہ تعالیٰ کی رضا تھی، میری تو یہ چاہت تھی کہ میرا بیٹا زندہ رہے، سلامت رہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی تھی کہ میرا بیٹا دنیا سے چلا جائے۔ جی۔ میرا بیٹا اپنی اس نے عمر پوری کر لی، اب وہ دنیا سے واپس ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ تھا میں اس فیصلے پر راضی ہوں۔ میں اپنے بیٹے کی موت پر خوش نہیں ہو رہا ہوں، جو اللہ کا حکم ہے اور جو اللہ کی رضا ہے، میں اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں اور خوش ہو رہا ہوں۔ تو اللہ کی رضا تلاش کرنے کا جو لوگ اہتمام کرتے تھے تو وہ ان کا انداز ہی نرالا ہوتا تھا۔ بلکہ اس طرح اور بھی میں نے بزرگوں کے بارے میں پڑھا، جی۔ ہمارے ایک صاحب ہیں، انہوں نے بیان کیا تھا کہ یہی اپنا ایک جو آپ نے ذہن دیا نا کہ اپنی چاہت کچھ اور ہے، ہاں، اللہ پاک کچھ اور چاہتا ہے، تو بندہ یہ دیکھے میرے رب کو کیا پسند ہے۔ اسی طرح ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے نا کہ کبھی بندہ چاہتا ہے کہ میرے یہاں بیٹا ہو، کبھی بیٹے ہوتے ہیں تو چاہتا ہے میرے بیٹی ہو جائے، کبھی بیٹیاں ہیں تو چاہتا ہے بیٹا ہو جائے۔ اچھا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ چاہتا ہے بیٹا ہو، ٹھیک ہے، اور اللہ پاک نے بیٹا ہی عطا فرما دیا۔ تو اس میں یہ کیا ہے کہ بندہ بھی چاہتا تھا بیٹا ہونا، اور اللہ پاک نے بھی چاہا کہ اس کو بیٹا عطا فرمائے تو بیٹا عطا فرمایا۔ اس میں کیا ہے، دونوں کی چاہت شامل ہو گئی نا، تو ٹھیک ہے، ایک اچھی بات ہے۔ اچھا، بندہ چاہتا تھا کہ بیٹا ہو اور اللہ پاک نے چاہا کہ بیٹی ہو، اب اس کی یہاں بیٹی ہوئی نا، تو اس پر بھی بندے کو شکر کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے وہ دیا جو اسی کی چاہت تھی۔ یعنی یہ بڑی بات ہے نا، یہ تھا کہ میری بھی چاہت تھی، اللہ پاک نے بھی چاہا، لیکن میری چاہت نہیں بلکہ اللہ رب العزت نے جو چاہا وہ اس نے دیا، یعنی 100% پورا اللہ تبارک و تعالیٰ کے چاہنے کے مطابق ہوا، میرا چاہنے کا اس میں کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو یہ بھی ایک شکر کا مقام ہے کہ مالک تو نے مجھے وہ دیا جو مجھے نہیں، میری چاہت کی کیا حیثیت ہے، میرا چاہنا کیا کوئی کیا معنی کیا رکھتا ہے۔ رب نے جو چاہا 100% جو رب تبارک و تعالیٰ نے چاہا وہ ملا۔ یہ اگر ذہن بنائے نا، کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اس کا موڈ آف ہو جاتا ہے، یا کسی کی بیٹیاں ہیں اور وہ چاہتا ہے کہ اب بیٹا ہو جائے، نہیں ہو پایا، یا بیٹے ہی بیٹے ہیں، یہ بھی ہوتا ہے کسی کے 3 4 5 بیٹے ہو گئے، اب وہ چاہتا ہے کہ اس بار تو بیٹی مل جائے، لیکن پھر سے وہ بیٹا ہو گیا، تو بھی کبھی لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس میں یہ ذہن بنائے میری چاہت کا کوئی عمل دخل نہیں، میرا رب جو چاہے گا وہ ہوگا، اگر وہ مل جائے تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ پاک ہمیں صبر کی، شکر کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اپنی رضا پر ہمیں راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو باتیں تو بہت کچھ ہیں صبر کے حوالے سے کرنے کے لیے، لیکن بس بات وہ یہ کہ عمل اگر ہو جائے تو سب کچھ نصیب ہو جائے گا۔ تو آج کا ہمارے پروگرام کا نچوڑ ہے، جو سمجھ لیجیے آپ، جو نچوڑ ہم نے بیان کیا ہے وہ اس کو آپ یہ لے سکتے ہیں کہ اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے، صبر کرنا ہے، تکلیفیں، پریشانیاں، ٹینشنیں، دکھ درد، بے اولادی، قرض داری، ٹھیک ہے نا، اور گھریلو ناچاکی، یہ زندگی کا حصہ ہے۔ کوئی بھی انسان، آپ دنیا کا کسی بھی ہسٹری اٹھا لیں، آپ دنیا کا ایک آدمی آپ لا کر دکھا دے جس پر کبھی کوئی تکلیف نہ آئی ہو۔ انبیاء کرام علیہم السلام، ان سے بڑا مرتبہ تو ہمارا ہے ہی نہیں نا، نہ ان کے برابر ہیں، ہم تو ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ انبیاء کرام جو کائنات کی عظیم ترین ہستیاں ہیں، ان پر جب تکلیفیں آئی ہیں، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا گیا، بنی اسرائیل کے کئی انبیاء کرام کو ان کی قوموں نے شہید کر دیا، اتنی بڑی تکلیفیں آئی ہیں۔ جناب یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، ایک چھوٹی تکلیف ہے، آپ دیکھیں تو صحیح، یعنی بچہ باپ سے الگ ہو جائے اور کنویں کے اندر ہی پھینک دیا جائے، یہ تکلیف ہمارے پر کبھی آئی ہے؟ آپ غور کیجئے،
ہماری تکلیفیں ہم کہتے ہیں کہ بہت کچھ ہو گیا ہے. کبھی کنویں میں کسی نے پھینکا ہے آپ کو؟ اتنی بڑی تکلیف. جب کنویں میں پھینکنے کے بعد جب وہاں سے نکلے تو غلام بنا کر بیچ دیا گیا. کبھی ہمارے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے؟ حضرت ایوب علیہ السلام کا بھی ذکر آپ نے سنا تھا. تو ان پر جو تکلیفیں آئی ہیں، گھر بھی ان کا سمجھے کہ ختم ہو گیا، ان کے مال مویشی اولاد تک وفات پا گئے. ہم پر کوئی تکلیف اس طرح کی آئی ہے؟ جناب ابراہیم علیہ السلام کو ہجرت کرنا پڑی ملک شام کی طرف. کتنی بڑی بات تھی. نار نمرود میں آپ کو پھینکا گیا، کتنی بڑی تکلیف تھی. تو کبھی بیٹھ کر یہ سوچا کریں، تھوڑا سا ذہن دوڑائیں گے نا کہ یار میری تکلیفیں ٹھیک ہے، تکلیفیں ہیں، لیکن لوگوں پر جو تکلیفیں آئی ہیں. نبی اکرم علیہ السلام کو ہجرت کرنا پڑی مکے سے مدینے کی جانب. آپ کو محصور کیا گیا شعب ابی طالب کے اندر. وہاں آپ کو جناب والا کئی سالوں تک رہنا پڑا. پھر جو تکلیفیں آئی ہیں، مصیبتیں آئی ہیں، پتھر مارے گئے طائف کے میدان میں. وہ ساری چیزیں جب انسان پڑھتا ہے نا تو لگتا ہے کہ یار ان کے سامنے تو تکلیفیں کچھ بھی نہیں ہیں. بہرحال تکلیفیں آتی ہیں. یہ ذہن بنا کے رکھیں کہ تکلیفیں زندگی کا حصہ ہے. کسی ہمارے مبلغ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی کے بڑے نگران ہیں، انہوں نے ایک جملہ کہا تھا کہ زندگی کی گاڑی مسائل کے پہیوں پر چلتی ہے. جی ہاں، جو ہماری زندگی گاڑی ہے نا، اس کے نیچے جو ٹائر لگے ہوئے ہیں نا، یہ مسائل ہیں، یہ پرابلمز ہیں. اسی کے ساتھ زندگی گزارنا ہے اور رب کا شکر ادا کرنا ہے، صبر کرنا ہے، ہر حال میں اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے. انشاءاللہ برکتیں ہمارا مقدر ہوں گی. علی بھائی، یہ جو ایک شخص کا آپ نے بتایا تھا کہ اتنے مسائل میں تھے، گھرے تھے، لیکن وہ کبھی ظاہر نہیں کرتے، تو یہ واقعی بہت اعلیٰ کوالٹی ہے. جی. اور کسی کے اندر اتنی خود اعتمادی ہے کہ وہ مسائل کا انبار اس کے اوپر ہے لیکن لوگوں پر اظہار نہیں کر رہا ہے اور کوئی غلط قدم بھی نہیں اٹھا رہا ہے، تو اچھی بات ہے. ورنہ بعض لوگ جو ہے مسائل اپنے کسی سے شیئر بھی نہیں کرتے اور اندر ہی اندر وہ ان کے ذہن پر، ان کے دماغ پر، ان کے دل پر ایسا بوجھ طاری ہوتا ہے کہ وہ نا امیدی کی طرف بڑھتے ہیں کہ وہ کوئی حل نہیں ہو رہا ہے، اب کوئی حل نہیں نکل سکتا. اور کبھی کبھی شیطان جو ہے ان کو وسوسہ دیتا ہے، ان کو بہکا دیتا ہے اور پھر وہ ہے نا خودکشی کی طرف بڑھ جاتے ہیں اللہ کہ نہیں، اب اتنے سارے قرضے ہو گئے ہیں، اتنا بڑا مسئلہ ہو گیا ہے، میں کیسے بتاؤں گا. یا کوئی طالب علم ہے، اگر امتحان میں فیل ہو گیا ہے تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ پوری دنیا اب ختم ہو گئی، اب مطلب کچھ نہیں بچا، اب میں کسی کو کیا منہ دکھاؤں گا. یا بعض وہ والدین اپنے بچوں سے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن انہوں نے رکھ لی تھی، یہ 90% اس کو آنا چاہیے، اس کو تو مجھے میڈیکل میں داخلہ کروانا ہے، ڈاکٹر بنانا ہے. اب وہ بچہ اس کے کم نمبر آئے یا فیل ہو گیا تو وہ ایسے افراد جو ہے نا، مسائل اگر آ رہے ہیں، تکلیفیں آ رہے ہیں، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں بھی عرض کرے، رو رو کے جو ہے نا دعا بھی کرے، نماز میں بھی شریک رہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ایسے چند ان کے کچھ نہ کچھ ایسے دوست ہوں، اپنے گھر والوں کو ایسا دوست بنا لے، اپنے والدین کو دوست بنا لے، بڑے بھائی بہنوں کو دوست ایسا بنا لے کہ جو تکلیف آئے نا تو وہ شیئر بھی کرے. وہ اندر ہی صرف اپنے اوپر، ہر ایک کے اندر اتنی طاقت و صلاحیت نہیں ہوتی. بعض ایسے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا نوازا، ایسی خود اعتمادی ہے کہ وہ کوئی غلط قدم بھی نہیں اٹھائیں گے، وہ صرف برداشت کر لیتے ہیں اور اللہ کی رضا پر راضی رہ جاتے ہیں، تو اچھی بات ہے. لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں جو کسی کو بتاتے بھی نہیں اور اس کا پھر غلط ریئیکشن کہ اب میرے لیے کچھ نہیں بچا. بعض ایسے کئی خبریں آتی رہتی ہے، نوجوان 18 سال 20 سال کا نوجوان خودکشی کر لی، اسٹوڈنٹ تھا خودکشی کر لی. کیا ہوا؟ بہت اسٹریس ہو گیا تھا، آفس میں کچھ معاملہ ہو گیا تھا، اس کے خلاف کچھ سازشیں ہو گئی، کچھ معاملات ہو گئے، ڈیگریڈ کر دیا گیا، نوکری سے ہٹا دیا گیا. تو اس نے مطلب بالکل مایوسی اختیار کر لی کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب زندگی ختم. تو زندگی بہت بڑی ہے، تکالیف آتی ہے، وقتی طور کی ہوتی ہے، تکالیف دور ہو جاتی ہے. تو ہمیں ایسا کرنا چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں بھی عرض کرے، دعا بھی کرے، اللہ سے امید رکھے. اور یہ خیر کی امید رکھنا، بھلائی کا انتظار کرنا، یہ بھی اس کو افضل عبادت قرار دیا گیا ہے کہ صبر کے ساتھ بندہ نا اچھی وقت کا انتظار کرے، اچھے دنوں کا انتظار کرے. تو یہ ضرور کرے. اور ایسے کچھ افراد، ایسے کچھ مخلص دوست اور اپنے گھر والوں کو بھی کبھی کوئی پرابلم آئے تو ان سے بھی جو شیئر کرنا ہو شیئر کرے، چھپائے نہیں. چھپایا کر مطلب اگر وہ اپنی جگہ اللہ کی رضا پر راضی ہے، مضبوط ہے اپنی جگہ تو ٹھیک ہے. لیکن اگر یہ انداز، اگر اس کے دل میں خیال آ رہا ہے کہ نہیں اب ختم ہو گیا، اب خودکشی کی طرف چلا جاؤں، اب گھر چھوڑ کر چلا جاؤں، ادھر ادھر چلا جاؤں، تو یہ سارے اقدام کرنے کی بجائے خودکشی سے بندہ پریشانیوں سے نکلتا نہیں بلکہ اور زیادہ پھنس جاتا ہے، اس کے ساتھ وہی عذاب ہوتا رہے گا، وہی معاملہ اپنے آپ کو مارتا رہے گا.
سکتا. تو ایسی چیزوں سے بچ کر بندہ بہتر یہ کہ اپنے گھر والوں سے دیگر دوستوں سے شیئر کرے اور وہ لوگ بھی اس کی مدد کرے. آج کاؤنسلنگ ہوتی ہے ایسے لوگوں کی، خاص طور پر ان کو سمجھایا جاتا ہے کہ بھائی ایسا کچھ نہیں ہوا، اتنا بڑا نقصان نہیں ہوا، کوئی امتحان میں ناکامی ہے، کوئی مصیبت ہے، یہ ساری دور ہو جائے گی، یہ وقت گزر جائے گا. تو اللہ تعالی ہم کو صبر و ضبط کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لیے مددگار بھی عطا فرمائے. اللہ پاک کرم فرمائے. ماشاءاللہ بہت پیاری پیاری دلچسپ اور علم دین کی باتیں سبحان اللہ صبر کے حوالے سے آج آپ کے سامنے بیان کی ہے. امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس پر اب عمل کریں گے. آپ بھی اس وقت کسی نہ کسی تکلیف میں ہوں گے اور کسی پرابلم میں آپ بھی ہوں گے. تو اب یہ دیکھیں کہ کئی لوگ ایسے ہیں کہ جن کی گردے پھیر چکے ہیں، شاید آپ کے نہ ہوئے ہوں. کئی لوگ ایسے ہیں جو اندھے ہیں. آپ دیکھ پا رہے ہیں پروگرام، آپ دیکھ رہے ہیں نا ہمارا، اس کا مطلب آپ اندھے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، اگر اندھے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے اگر اندھے ہوں تو کان تو صحیح ہیں، آپ ہماری باتیں سن پا رہے ہیں. کئی لوگ ایسے ہیں جو نہیں سن پاتے بیچارے، آپ بول پا رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ ہمیں کبھی کبھی وائس بھیجتے نا کہ ہماری پروگرام میں یہ کلام سنا دیجیے، آپ بول پا رہے ہیں، ہم بول پا رہے ہیں. کئی لوگ ایسے ہیں جو نہیں بول پاتے ہیں. تو شکر کے پہلو تلاش کرنے جائیں تو بہت سے نکل سکتے ہیں. بس بات یہ ہے کہ اپنا ذہن ہو، اللہ کی رضا پر راضی ہو. اللہ ہمیں اپنے مخلص اور نیک بندوں میں شامل فرمائے. اپنا خیال رکھیے گا. صلاۃ و سلام پڑھنے. جانے رحمت پیلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود. ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام. دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لعلے کرامت پہ لاکھوں سلام. ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے. مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کہے رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے رضا. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم ربنا اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. یا ارحم الراحمین، اللہ پاک ہماری، ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما. یا ارحم الراحمین، ہم نے آج صبر کے حوالے سے کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کی، اس پر ہم سب کو بھی عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین، جتنے بھی تیرے بندے تیری بندیاں اس وقت ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں، پروردگار عالم جس مصیبت میں ہیں، جس تکلیف میں ہیں، تو سب کے حالات، سب کے معاملات جانتا ہے. صبر کی توفیق بھی تو ہی دینے والا ہے، مصیبتوں کو دور بھی تو ہی فرمانے والا ہے. سب پر کرم فرما، سب پر رحم فرما. سب کی پریشانیاں، تکلیفیں، دکھ درد، بے اولادیاں اور شادیوں میں رکاوٹیں ہیں، قرضوں کے معاملات ہیں، گھریلو جھگڑے ہیں، بہت ساری پرابلمز، کاروباری رکاوٹیں ہیں، سب دور فرما. سب کا بھلا، سب کی خیر فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم.
صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تیری رضا پہ کھلے آنکھ لب پہ ہو میرے، ذکر تیرا تیرے پیار پر درود و سلام۔